بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ حضرت صہیب بھی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ یہ دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ حاضر ہوئے اور مکان کے دروازے پر دونوں اتفاقیہ اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفید ہونا دونوں کا مقصود تھا۔ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانے میں اس قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آنا تھا وہ پیش آیا، اور ہر طرح ستائے گئے، تکالیفیں پہنچائی گئیں۔ آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی یہ لوگ کسی دوسری ہی جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کر لیں، اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکالیف سے نجات نہ پا سکے۔ چونکہ ان کا پیچھا کیا جاتا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی، انہوں نے اپنا تیرکش سنبھالا جس میں تیر تھے اور ان لوگوں سے کہا، دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیز، زیادہ تیر انداز ہوں۔ جب تک ایک ہی تیر میرے پاس باقی رہے گا تم مجھ تک نہیں آ سکو گے، اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس کے بعد جو تم سے ہو سکے گا کرنا۔ میرے لیے اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلے میں اپنے مال کا پتہ بتلا سکتا ہوں جو مکہ میں ہے، 2 بانیاں بھی ہیں، وہ بھی تم لے جاؤ۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے، اپنا مال دے کر جان چھڑائی۔ اس بارے میں آیت پاک جس کا ترجمہ یہ ہے نازل ہوئی۔ ترجمہ: بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔ حضور اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ صورت دیکھ کر ارشاد فرما گیا کہ نفع کی تجارت کی۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور تناول فرما رہے تھے اور میری آنکھیں دکھ رہی تھیں، میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ تو دکھ رہی ہے اور کھجوریں کھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو تندرست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر ہنس پڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خرچ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ناحق کہیں خرچ نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو انہی کو جنازے کی نماز پڑھانے کی وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔